بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، عطیہ اور تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ سکھا دوں؟ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم جدید، خطا عمدن چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سب ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ اور وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ جس میں 4 رکعت نماز ہم پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی کہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، جس میں اوریجنل نماز جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی، اور اس میں 4 تسبیحات ایڈ کر دی گئی ہیں۔ 4 تسبیحات جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے۔ 75 ٹائمز ایک رکعت میں پڑھا جائے گا۔ اور اس نماز کے 2 طریقے ہیں، اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے جو یہاں پر مینشن بھی کیا گیا ہے کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے، مطلب قیام کے دوران سبحانک اللہم کے بعد پہلے نہ پڑھی جائے، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد قومہ کہا جاتا ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اور سجدے سے پہلے جہاں ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہی رہ کر 10 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پہلے سجدے میں جائیں گے، اور سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ ہم تسبیحات پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو جلسے میں ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر 10 مرتبہ جلسے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے سبحان ربی الاعلی کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ، اور اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں اسی طرح پڑھیں گے، یہ صرف ایک رکعت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، اس سے پہلے ہم نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، جس سے اس کی ایک رکعت میں کل تعداد تسبیح کی 75 دفعہ ہو جائے گی، جس کو 75 ٹائمز جو ہے وہ ہم نے ایک رکعت میں پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں وہ یہاں پر مینشن ہے، جہاں پر قرات سے پہلے جو ہے وہ دوسرے طریقے میں 15 مرتبہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد قرات کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ، قومہ میں ربنا لک الحمد کے بعد 10 مرتبہ، اور پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے 10 مرتبہ، اور سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر لاسٹ پر یہ نہیں پڑھی جائے گی دوسرے طریقے میں، مطلب دوسری اور چوتھی رکعت میں اتحیات سے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے دوسرے طریقے میں سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے 15 دفعہ پڑھ لی تھی، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے ہم نے 10 دفعہ پڑھ لی تھی۔ یہ دونوں طریقوں میں سے آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے ایک رکعت میں 75 دفعہ پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہمت ہو تو ہر روز یہ نماز پڑھا کریں، اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر ہفتے میں ایک بار، اگر ہر ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار پڑھیں، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1297۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔